الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، برادران اسلام، بھائی اور دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ کا یہ کرنا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اور رحلت بھی. اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے لیکن مہینہ تو ربیع الاول کا ہے ہی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت جس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر یہ خاص نہیں ہے. اللہ کے بعد، قرآن کے بعد جو سب سے اہم تذکرہ ہے وہ جناب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، پیدائش سے لے کر کے آخری وقت تک. اور علماء نے کھول کھول کر کے سیرت کے اندر اس کو بیان بھی کیا ہے. تو اس لیے اس نیت سے آدمی سیرت کے باتوں کو سنے اور اصل پیغام جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے لے کر کے آئے تھے، وہ 23 سالہ زندگی کے اندر جو پیغام دے کر کے گئے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اتنا اونچا کیا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ دیا. ایک ایمان والا اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جبکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ رہے. صرف ایک محمد ہی ایسے نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کے اندر تاثیر رکھی ہے. اس کے علاوہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے. اگر ان کے ناموں سے شروع کا ایک لفظ ہٹا دیا جاتا ہے تو معنی رد و بدل ہو جاتا ہے، معنی کا جوڑ نہیں پاتا. مثال کے طور پر آدم ہے، اگر شروع سے ایک لفظ آپ ہٹا دو حمزہ کو تو معنی نہیں بنتا. نوح ہے، عیسیٰ ہے، یوسف ہے، سلیمان ہے، موسیٰ ہے، اگر شروع سے ایک لفظ کو ہٹا دیتے ہیں تو معنی بدل جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک لفظ کو بھی شروع سے ہٹا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو اور اعزاز کو بڑھا دیتے ہیں. مثال کے طور پر محمد کا لفظ ہم لے لیں. محمد کے اندر 4 لفظ ہے، میم، ہا، میم، دال. اور پورے قرآن کریم کے اندر پہلے پارے سے لے کر کے تیسرے پارے تک آپ پڑھو تو اللہ نے 4 جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے یاد کیا. 4 لفظ ہے اور 4 جگہ یاد کیا. ایک تو چوتھے پارے میں وما محمد الا رسول، پھر 22 پارے میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اسی طرح 26 پارے میں محمد رسول اللہ، اور ایک جگہ ہے وآمنوا بما نزل علی محمد. 4 لفظ ہے جو پورے قرآن کریم کے اندر اللہ نے 4 جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نام کے ساتھ یاد کیا. اور محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے. علماء فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس وقت سے لے کر ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے اور قیامت تک علماء ان کی تعریف بیان کرتے رہے.
جن کی تعریف کی جائے، اور انسانوں ہی نے تعریف نہیں بلکہ جنات نے، انسان نے، شجر نے، حجر نے سب کی تعریف کی۔ اب کہا کہ محمد کو ہٹا دو تو حمد کے معنی تعریف کرنے والے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے میدان کے اندر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، تو اللہ کے سامنے جا کر کے میں تعریف کروں گا۔ وہ تعریف کے کیا کلمات ہیں؟ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو یاد نہیں ہے، اسی وقت اللہ مجھ کو بتلائیں گے۔ اگر ہاتھ کو بھی ہٹا دیتے ہیں تو مد لت ہے۔ مد کے معنی کھینچنے کے ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس ایمان والے نے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے اندر محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، وہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ اور میم کو بھی ہٹا دیتے ہیں تو دال کا لفظ بتاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لانے سے پہلے پورا عرب شرک و بدعت کے اندر، جہالت کے اندر ملوث تھا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑائی کرتے تھے، بہنوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، رشتہ داروں کے اوپر ظلم کرتا، گمراہی کے راستے کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول آ کر کے گمراہی کے راستے سے نکال کر کے سیدھے راستے کو اس کو تعلیم دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کے نام کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نبیوں کے جو نام ہیں اگر شروع سے لفظ کو ہٹا دیتے تو معنی بدل جاتا ہے۔ یہ سب علمی بات ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ ابھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف بھی نہیں لائے تھے، اس سے پہلے اللہ نے کس طرح کا انتظام کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج جو بیت اللہ شریف جہاں موجود ہے خانہ کعبہ، آپ نے علماء سے بیان بھی سنا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک زمانے کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے وہاں چھوڑا تھا، اور قبیلہ بنو جرہم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کیا۔ پھر اطراف کے جو قبیلے تھے مشورہ کیا کہ یہاں سے قبیلہ بنو جرہم کو یہاں سے نکالا جائے۔ اس زمانے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بعد کے زمانے کے اندر خانہ کعبہ کو جو متولی بنا، قبیلہ بنو جرہم کے اندر 360 بت بیت اللہ شریف کے اندر رکھا ہوا تھا، اور اس زمانے کے اندر ایک کنواں بھی اس نے کھود کے رکھا تھا، اور وہ لوگ اس زمانے کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر نذر و نیاز، سونا چاندی اور دوسری چیزوں کو لا کر کے وہاں پر کنویں میں بھر دیتا تھا۔ جب جہاں سے اس کو نکلنے کی باری آئی تو علماء فرماتے ہیں اس کنویں کو اس نے بند کر دیا، اور قریب ہی کے اندر زمزم کا جو کنواں تھا اس نے اس کو بھی بند کر دیا، پاٹ دیا، بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں پر ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب خواب میں ایک شخص آ کر کے کہہ رہا ہے احفر مذمونا، تو عبد المطلب دادا نے پوچھا، حضور کے دادا نے خواب میں اس شخص سے کہ مذمونا کیا چیز ہے؟ یہ سنتے ہی وہ نورانی انسان غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے دن بھی خواب کے اندر آیا، پھر کہا کہ احفر بالطیبہ، پھر خواجہ عبد المطلب دادا جو تھے حضور کے اس نے طیبہ، طیبہ کیا چیز ہے یہ سن کر کے وہ غائب ہو گیا۔ پھر ایک نام، 3 نام ایسے آئے تھے۔ پھر چوتھے دن جب خواب میں وہ نورانی شخص آیا تو کہنے لگا کہ اصل میں تینوں کا نام ایک ہی ہے، اصل میں یہاں پر ایک کنواں ہے، آپ اس کو کھودو اور اس کے ذریعے سے زمزم کا جو کنواں ہے وہ باہر آ جائے اور قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا، اس کو تم حاصل کرو۔ اب اس زمانے میں حضور کے دادا عبد المطلب کو صرف ایک لڑکا، علماء فرماتے حارث نام کے، اب ظاہر سی بات ہے اس جگہ کو کھودنا اور پتھریلی علاقہ، حضور کے دادا عبد المطلب نے کوشش کرنے کے بعد تھک گئے، ایک لڑکا بیٹا حارث نام کر کے، تو پھر اس موقع کے اوپر اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر میرے چند بیٹے اور ہو جاتے تو میں اس کام کے اندر استعمال کرتا اور ایک بیٹے کو آپ کے نام پر قربان کر دیتا۔
اب ظاہر سی بات ہے یہ 10 اولاد اس کے بعد تھی، اخیر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا نام آتا۔ اب یہ 10 اولاد کے اندر تو سالہ سال کا وقت لگ گیا ہوگا۔ لگنے کے بعد پھر خواب میں ایک شخص آ کر کے عبد المطلب سے کہتا ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھول گیا، کہ آپ اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربانی دو۔ پھر عبد المطلب کے دل کے اندر یہ بات آ گئی، کون سے بیٹے کو قربانی دوں، بڑے بیٹے کو یا چھوٹے بیٹے کو؟ نام تو منتخب نہیں کیا تھا، قرآن اندازی کی جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بیٹوں کا نام لکھ کر کے قرآن اندازی کی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ نام آیا۔ اب جو عبد المطلب کی بیٹی وہ گھبرانے لگی، ایک چھوٹے بھائی کو کیسے ہم اس کو اللہ کے نام پر قربانی کرنے کے لیے دیں گے؟ جب ابا عبد المطلب لے جا رہے تھے تو بہن نے، عبداللہ کی جو بہن تو اس کے درخواست کی کہ ابا جان آپ جلدی مت کرو، ایک کام کرو کہ مشورہ دیتی ہوں، اگر آپ کو مشورہ قبول ہو تو قبول کر لیں۔ کیا مشورہ دیتی ہو؟ اس زمانے میں یہ تھا کہ دیت کے مقابلے کے اندر ایک آدمی کے مقابلے میں 10 اونٹ ایک طرف دیا جائے اور قرعہ اندازی کی جائے۔ اگر قرعہ اندازی کے اندر اونٹ کا نام نکل آتا تو اونٹ کی قربانی دے دیں گے۔ جب ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، جب قرعہ اندازی کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام آیا۔ پھر دوسری مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی، 20 اونٹ رکھ کر کے سلسلہ 9 مرتبہ چلا، یعنی 90 اونٹ ایک طرف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ایک طرف۔ پھر آخر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کی بہن کہنے لگی کہ آخری موقع ہے، اس کے بعد ہم آپ کو ابا جان کچھ نہیں کہیں گے، آخری 10ویں مرتبہ آپ قرعہ اندازی کر لو، اگر اس مرتبہ بھائی کا نام آ جاتا ہے تو آپ قربان کر دینا، ورنہ قربانی اونٹ کو لینا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس موقع کے اوپر 100 اونٹ کو ایک طرف رکھا 10ویں وار، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ایک طرف۔ 10ویں مرتبہ اونٹ کے قربانی کا نام نکل آیا تو بہنوں نے خوشی منائی۔ اس موقع کے اوپر صفا اور مروہ کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو اس سے پہلے انتظام ہو رہا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس زمانے کے اندر جو عام طور پر گمراہیاں پھیلی ہوئی تھی، فتنہ فساد کا دور تھا، بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھا ہوا تھا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا، حضور کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، خانہ کعبہ کی دیوار کی مرمت کی باری آئی، اور اس زمانے میں لوگ ننگا ہو کر کے بیت اللہ شریف کے اندر آ کر کے وہ طواف کرتا، اور اس کا کیا عقیدہ تھا کہ ہم لوگ جس کپڑے سے وہ پہن کر کے گناہ کا کام کرتے ہیں، ایسا کپڑا ہم کیوں پہن کر کے جائیں بیت اللہ شریف؟ اس کا غلط عقیدہ بنا ہوا تھا۔ اب مرد و عورت ننگے کی حالت میں اتنی جہالت تھی، ابھی اللہ کے رسول اس موقع کے اوپر نبی بھی نہیں بنائے گئے تھے، تو اگر آدمی ہزاروں کا آدمی ننگا ہو اور اس میں ایک آدمی صرف کپڑے کے اندر ہو تو لوگ اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھے گا بھی۔ تو قریش مکہ کہنے لگا اس زمانے میں حضرت عباس، کیا آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، اپنے باپ دادا کے طور طریقے کو یہ ختم کرنا چاہتا ہے، ہم لوگ وہ کپڑے کو پہن کر کے اللہ کے گھر میں نہیں آتے اور آپ کا بھتیجا کپڑا پہن کر کے آیا، اس کے کپڑے کو نکال لیا جائے۔ تو زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کو رکھتے ہوئے چچا نے سمجھایا اللہ کے رسول کو کہ بھتیجا ایک کام کرو، اس کپڑے کو نکال کر کے آپ کندھے کے اوپر رکھ لو اور اس کے اوپر اینٹ اٹھاؤ۔
جیسے یہ الفاظ کہنا تھا فوراً اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی اور وہاں کے لوگ گھبرا گئے. یعنی اس موقع کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو بارہ ہم واقعہ سنتے ہیں، بچپن کے زمانے کے اندر 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، ابا کو تو دیکھا ہی نہیں. پھر 8 سال کی عمر تک دادا کے پاس رہے. پھر 8 سال سے لے کر کے علماء فرماتے ہیں 50 سال کی عمر تک چچا ابو طالب کی کفالت میں رہے. پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے. پھر مدینہ منورہ میں جانے کے بعد اسلام کا دھیرے دھیرے غلبہ وہاں ہونا شروع ہوا. پہلی لڑائی بدر کی سن 2 ہجری کے اندر، وہ لڑائی کیوں ہوئی تھی اس کی تفصیلی واقعہ ہے. پھر غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ احزاب ہے. یعنی آخر کے جو 2-3 سال بچے ہوئے تھے اس زمانے کے اندر اسلام کا غلبہ شروع ہوا تھا. اللہ کے رسول نے 13 سال مکی زندگی کے اندر رہ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ایمان میں داخل ہو گئے تھے، ایسی تربیت کی تھی جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. شراب کا دور عام تھا اس زمانے کے اندر. صرف چند صحابی، اس میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چند ایسے صحابی تھے کہ شروع ہی سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی. ورنہ اکثر و بیشتر اس زمانے میں زمانے جاہلیت کے اندر لوگ شراب کے عادی تھے اور اپنے گھروں کے اندر شراب پینا عام تھا. جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے فوراً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے گلیوں میں اعلان کروایا. مدنی زندگی کے اندر شراب کی حرمت نازل ہوئی کہ جا کر کے اعلان کر دو کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. شراب بیچنا بھی حرام اور شراب پینا بھی حرام. اس موقع کے اوپر بڑے بڑے صحابہ ملک شام سے لے کر کے شراب کی بوتل کو لے کر کے وہ آ رہے تھے. جیسے ہی آواز کانوں کے اندر پڑی، لاکھوں لاکھ کا روپیہ اس کے پیچھے خرچ کیا تھا. تو جیسے ہی آواز مدینے کی گلیوں کے اندر پہنچتی ہے، سارے صحابہ کرام نے اپنے گھروں سے اس زمانے کے اندر شراب کے بوتل کو نکالنا شروع کیا. کب مہینوں تک اتنا شراب کا بوتل گلیوں کے اندر پڑ گیا تو مہینوں تک اس کے اندر سے بدبو آتی تھی. جو صحابہ ملک شام سے لے کر کے شراب کو آ رہے تھے تو ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر کے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، شراب کی حرمت ابھی اس وقت نازل ہوئی ہے اور ہم لوگوں نے کافی پیسہ اس کے پیچھے استعمال کیا ہے، اب اس کو شراب کو کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ اب جب اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو اس شراب کو ختم کر دو، توڑ دو، اس کو پھینک دو. علماء فرماتے ہیں کہ جتنے صحابہ اس زمانے میں لے کر کے آ رہے تھے، سارے شراب کے مٹکے کو پہاڑ کے اوپر لے جا کر کے زمین کے اوپر اس کو پھینک دیا. اس زمانے میں اللہ کے رسول نے جو اپنے زبان سے بات کہہ دی، اس کے اندر صحابہ کرام ہلا بہانا تلاش نہیں کرتے تھے، فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار. اسی طرح بیاج کا لین دین، سود کا لین دین عام تھا بالکل اس زمانے کے اندر. اور یہ آخری زمانے کے اندر حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی اور اس زمانے کے اندر لوگ عام طور پر شراب کے اندر، بیاج کے اندر سود کا کاروبار کرتے تھے اور پیسہ لین دین ہوتا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع کے اوپر اپنے بڑی رقم کو کسی دوسرے صحابہ کو دے کر کے رکھے ہوئے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے کہ میں نے کافی رقم کو بیاج کے لین دین کے اوپر دے کر کے لوگوں کو رکھا ہے، کیا میں اس پیسے کو لوں یا نہیں لوں؟ تو اللہ کے رسول نے صاف منع کیا کہ نہیں، جتنی آپ رقم دیو اتنی رقم لے لو، آگے کا پیسہ بیاج مت لینا. اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے
اس کو حرام رہے گا۔ اور بیاج ایسا خطرناک میرے بھائی اور دوستو سود کا لین دینا ہے، اس میں سے کہتا ہے کہ سب سے خطرناک یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان والا جو سود کا کاروبار کر رہا ہے گویا اپنے ماں سے وہ زنا کر رہا ہے۔ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ تو اللہ کے رسول نے جیسے ہی اعلان کیا میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فوراً اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ سیرت پڑھو۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم سیرت پڑھنے کے لیے آج نوجوان طبقے کو کہا جائے الا ماشاءاللہ کہ حضور کے سیرت پہ آپ صرف آدھا گھنٹہ بیان کرو تو مشکل ہو جاتا اس کے سامنے۔ کیوں؟ کہ اس کے اوپر اس نے توجہ ہی نہیں دی، جس کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے سب بنائے، اور آخری نبی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، تو اس کی سیرت ہمارے نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے میرے بھائیو اور دوستو۔ کس عمل سے اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، کس عمل سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، ساری باتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیم کے ذریعے سے امت کو بتلایا ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ کیسا سلوک کرے، ہمارے اخلاق کیسے ہو، ہمارے پڑوسی کے ساتھ معاملہ کیسے ہو، ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے سلوک کر کے پیش آئیں، بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، رشتہ دار کے کیا، ساری باتوں کو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کیا۔ اور اخلاق جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قیامت تک جتنے ایمان والے انسان پیدا ہوں گے ان کے اخلاق کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ان کے اخلاق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اتنے اونچے اخلاق بنائے تھے۔ ہجرت کے پہلے اس زمانے کے اندر بیت اللہ شریف کی چابی جو مین دروازہ تھا عثمان سیبی کے بارے میں آتا، اس کے پاس تھا، تو جا کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان سیبی کم سے کم تو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے تو دو۔ اس موقع کے اوپر عثمان سیبی نے منع کیا، کسی حال میں آپ کے ہاتھ میں ہم چابی نہیں دیں گے۔ تو خیر اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عثمان سیبی یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس جگہ تم آج کھڑے ہو اس جگہ میں کھڑا رہوں گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ تو عثمان سیبی نے کہا کہ یہ تو ادھر ادھر کی باتیں ہے، جب وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ خیر اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے بالکل عاجزی و انکساری کے ساتھ۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عاجزی میں تھے کہ اپنے سر مبارک کو اونٹ کے کہان کی طرف جھکائے ہوئے تھے، کہ عاجزی سے جس طرح آدمی آتا ہے۔ ورنہ جب ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کو فتح کرتا ہے تو کیسے خوشیاں مناتے ہیں، کیسے لوگ خوشی کے مارے جھوم جاتے ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر بالکل عاجزی کے ساتھ اللہ کے رسول آ رہے تھے۔ ایک صحابی کے زبان سے صرف یہ الفاظ نکل آیا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، کہ کفار مکہ نے 13 سالہ زندگی کے اندر، یعنی اللہ کے رسول 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے تھے، 13 سال مکی زندگی کے اندر جو حالات آئے، جو پریشانیاں آئیں، جو مصیبت آئیں، اور کفار مکہ نے جو تکلیف دی تھی اس کا آج بدلہ لیا جائے گا۔ الیوم یوم الملحمہ۔ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبان مبارک کے اوپر جب یہ الفاظ کان مبارک کے اندر پڑ گئے، فوراً اس صحابی کو بلایا اور غصے کی حالت میں کہا کہ آج تم نے کیوں یہ جملہ اپنے زبان سے نکالا؟ آج تو الیوم یوم المرحمہ، رحم کا دن ہے، کرم کا دن ہے، پہلے سارے واقعات کو آج میں بھلا دیا ہوں۔ خیر عاجزی کے ساتھ آئے، آنے کے بعد بیت اللہ شریف کے اندر جو بت رکھا ہوا تھا اس کو صاف کیا خانہ کعبہ کے اندر سے، پھر عثمان سیبی کو بلایا اور کہا کہ چابی لاؤ۔ تو چابی لے کر کے اس زمانے کے اندر جس وقت اللہ کے رسول نے چابی عثمان سیبی سے مانگا تھا، اسی جگہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر کے عثمان سیبی سے کہنے لگا کہ اب بتاؤ تم
ایک وقت ایسا تھا کہ تم سے میں نے چابی مانگی تھی، انکار کر دیا تھا، آج میں اسی جگہ کھڑا ہوا ہوں، اب بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو؟ تو اس موقع کے اوپر اس کے الفاظ زبان سے ایک الفاظ نکلے، النبی اخن کریم، اللہ نے آپ کو ایسا نبی بنایا ہے جو آپ بھائیوں جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ فوراً اسی وقت اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ دوسرے صحابہ خوشیاں منا رہے تھے، بڑے بڑے صحابہ کی وہ چابی ہو سکتا ہے کہ آج میرے ہاتھ میں آ جائے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں۔ دوبارہ اس چابی کو عثمان صحابی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ نسلم بعد نسلی، قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں چلتا رہے گا سلسلہ۔ اگر اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے رشتہ دار کو، حضرت علی کو، حضرت حسن حسین دوسرے کو دے سکتے تھے اپنے رشتہ دار کو، اور کوئی منع بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ آپ کے پاس چابی رہے گی اور قیامت تک یہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے خاندان میں چابی رکھیں گے، اور آج اسی کے خاندان میں چابی ہے۔ یہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اس زمانے کے اندر ایک یہودی سے اللہ کے رسول نے کچھ قرضہ لیا تھا، اور یہودی بہت بڑا عالم تھا، بعض نے کہا کہ زید ابن سونا بہت بڑے متبحر عالم تھے یہودی۔ تو اس شرط کے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 6 مہینے کے شرط پر دے دو، پھر اس کا ہم واپس کر دیں گے۔ لیکن علماء فرماتے کہ ابھی 3 یا 4 ہی روز گزرا تھا کہ وہ زید ابن سونا آ کر کے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے لگا کہ ابھی وہ مجھ کو رقم چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تو میرے پاس وہ رقم نہیں ہے، آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ 6 مہینے کے بعد واپس کریں گے، میں نہیں دے سکتا۔ خیر بار بار وہ ایسے نازیبہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ آپ کے قبیلے کے لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں، پیسہ لے کے واپس نہیں دیتے۔ قریبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، وہ غصے میں آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دو تو اس زید ابن سونا کے میں سر قلم کر دوں، میرے سامنے یہ آپ کے شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ فوراً اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق سے کہا نہیں، اس سے میں نے قرضہ لیا ہے، اس کا میرے اوپر احسان ہے، ان کے ساتھ تم برائی جیسا سلوک مت کرو۔ بار بار وہ گستاخی کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر میں اجازت دو تو آپ کا قرضہ اپنے طرف سے ادا کر دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اب اچھی بات ہوئی، میرے طرف سے اس کا قرضہ ادا کر دو۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زید بن سونا بہت بڑے عالم تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ نے تو آپ کو بہت مال دیا تھا، بہت عزت تھی، لیکن اتنی کم رقم کے پیچھے ہمارے نبی جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں آپ نے گستاخی کی۔ تو پھر وہ کہنے لگا اصل میں میرا مقصد مال لینا نہیں تھا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مواقع کے اوپر امتحان لیے تھے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے، آخری امتحان باقی تھا۔ میں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات پڑھ لی تھی کہ آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک نبی کو بھیجنے والے ہیں، ان نبی کے سامنے لوگ گستاخانہ الفاظ بھی کہیں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، لیکن وہ درگزر کا معاملہ کریں گے اور اپنے اخلاق سے معاف کر دیں گے۔ میں وہ اخلاق کو آپ دیکھ چکا ہوں، اسی وقت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتا ہوں، اور اس زمانے کے اندر اس کے پاس جتنے رقم تھے بھرے مجمع کے اندر اعلان کر دیا سارے رقم کو میں اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے میرے بھائی اور دوستوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک نبی دیا، اصل طریقہ تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اتباع رسول کے اوپر ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ کس عمل سے اللہ کے رسول ہم سے خوش ہوں گے، کس عمل سے ناراض ہوں گے، ساری باتیں ہماری نگاہوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے کے اندر اپنے پاس بلایا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب وفات ہوئی وہ پیر کا دن تھا، لیکن بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک مسائل تو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول جس کپڑے کے اندر ملبوس ہے اس کپڑے کو نکالا جائے یا نکالا نہ جائے۔ تو مشورے کے اندر یہ بات ہوئی کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کپڑے کے اندر تھے اس کپڑے کو نہیں نکالا جائے گا، اسی کپڑے کے اندر غسل دیا جائے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ دفن کہاں کیا جائے۔
مکہ مکرمہ میں یا بیت المقدس میں کہاں کیا جائے؟ تو اس موقع کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے کرنے کے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے آنکھوں کانوں سے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ الفاظ کہ جہاں جس نبی کا انتقال ہوتا ہے اس کو وہیں پر اس کی قبر بنا دی جائے، اور اس موقع کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ شریفہ اسی جگہ چارپائی کے اوپر آرام فرما رہے تھے اللہ کے رسول۔ آخری جو عشرہ تھا، آخری ہفتہ، ازواج مطہرات سے مشورے کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حجرہ کے اندر آرام کیا جائے۔ تو جس جگہ چارپائی رکھی ہوئی تھی اور اللہ نے روح کو قبض کیا تھا، اسی عین جگہ اس کے نیچے صحابہ کے مشورہ سے یہ بات طے ہوئی کہ وہاں قبر کھودی جائے۔ اس موقع کے اوپر دو صحابی تھے، ایک تو حضرت ابو طلحہ اور ایک صحابی کا نام آتا ہے، ایک صندوقی قبر کھودنے والے اور ایک بغلی۔ تو صحابہ کے اندر اختلاف ہو گیا کہ کون، تو اس موقع کے اوپر حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ دونوں صحابہ کو بلایا جائے، جو پہلے آ جائے اس کے مقدر میں یہ کام لکھا جائے گا۔ تو جیسے ہی صحابہ بلانے کے لیے گئے تو فوراً حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آ گئے تھے، اس کے مقدر کے اندر اللہ نے یہ بات لکھی تھی، بغلی قبر کھود دی۔ یعنی پیر کے اندر انتقال ہونے کے بعد سوموار کا دن گیا، پورا منگل کا دن گیا، پھر بدھ کی رات میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا دفن کا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں حیات ہیں، ہمارے نام اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ کے رسول خوش ہوں گے، برے اعمال پیش ہوں گے تو اللہ کے رسول کو دلوں کے اندر تکلیف ہوگی۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت کامل طور کے اوپر اتباع رسول کے اوپر ہم لوگوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو پیغام لے کر کے آئے تھے اس پیغام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔